السلام علیکم۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں جنرل نالج کا بالکل بیسک پارٹ، جس میں ہم کور کریں گے بالکل بیسکس ہوں گی لائک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر اسی طرح جو خلفائے راشدین ہیں اس سے ہم اسلامک سے سٹارٹ کریں گے، پھر ہم آگے جنرل نالج کی طرف جائیں گے، پھر جو اسلامک وارز تھی اینڈ سو آن، پھر آگے ہم پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، پہلے یہ نوٹس کے بارے میں اگر میں انٹروڈیوس کرواؤں تو یہ نوٹس کوئی وسیم اے کے صاحب ہیں، انہوں نے بنائے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی ان کی محنت ہے اس کے اندر، اور میں نے تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیے تھے اور ان کو ارینج کیا ڈفرینٹ سورسز سے، اور پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوایا۔ بہت زیادہ محنت کی ہے وسیم صاحب نے، تو کریڈٹ تو انہی کو جاتا ہے، ان کے نوٹس کو بس ان کو میں نے موڈیفائی کیا ہے، جو امپورٹنٹ مجھے لگے ہیں ان کو، اور جو میں نے چیزیں ایڈ کی ہیں پھر اس طرح میں نے پرنٹ نکلوایا تھا کہ ہم سائڈس پہ اب لکھ سکیں، تو وہ اب روز تھوڑا تھوڑا پورشن ہم کور کیا کریں گے۔ تو سب سے پہلے اب آتے ہیں اسلامک سٹڈیز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان کے ریلیٹڈ جو کوشچنز پوچھے جاتے ہیں PPSC میں، اس کو ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ایک بالکل سمپل سی ٹائم لائن میں نے بنائی ہے، جو کہ آپ وسلم کے متعلق ہے، آپ وسلم کی زندگی کے متعلق ہے، کہ آپ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی ہم سب کو پتہ ہے 571 AD میں ہوئی تھی۔ AD سے مراد یہ ہے کہ آپ وسلم جب پیدا ہوئے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 571 سال گزر چکے تھے۔ آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر یہاں پر میں غلط ہوا تو پلیز ڈو ٹیل می ان کمنٹس۔ تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ آپ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ مکہ میں ہوئی 571 AD کے اندر، ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول 571 AD۔ اچھا، اب یہ جو ٹائم لائن ہے یہ آپ وسلم کی زندگی کی ٹائم لائن میں نا، جو مجھے مین 4 ایلیمنٹس لگے میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب 571 میں آپ وسلم دنیا پر تشریف لائے اور مکہ میں، پھر 610 کو آپ وسلم کو نبوت مل گئی، 610 AD۔ تو اگر ان دونوں کو ہم ملائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس ایج پر آپ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں مائیگریشن۔ اب آپ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اب اس کے اندر جنگیں میں نے نہیں شامل کی، جو کہ غزوات ہیں وہ پھر آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو مائیگریشن جو ہوئی وہ آپ وسلم نے 622 AD کو مائیگریشن ہوئی آفٹر ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ، اور پھر 632 کے اندر جب آپ وسلم کی 63 سال عمر تھی، آپ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اگر ہم ان دونوں اب سب کو انالائز کریں تو اس مائیگریشن سے پہلے، لیٹ می فوکس، یہ فوکس کا ایشو ہو رہا ہے۔ اچھا، تو آپ وسلم کی جو ہجرت تھی اس سے پہلے یہ جو سال بنتے ہیں، اس کو ہم 53 سال جو تھے یہ آپ وسلم نے مکہ میں گزارے، اور آخری 10 سال جو ہیں وہ مدینہ میں گزارے۔ تو اس طرح ہم یہ بیسک سی ٹائم لائن ہے، اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اب اسی کے ریلیٹڈ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جنگیں جو تھی وہ فتح مکہ سے پہلے ہوئی اور کون سی بعد میں ہوئی، اور پھر اس طرح ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں بیسک فیکٹس کی طرف۔ سب سے پہلے پیدائش ہم پڑھ چکے ہیں 571 AD کے اندر ہوئی تھی آپ وسلم کی، پوائنٹ نمبر 1۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے پلیس آف مکہ، برتھ جو تھی مکہ تھی۔ آپ وسلم کی والدہ کا نام جو تھا حضرت آمنہ تھا، اور فادر کا نام جو تھا حضرت عبداللہ تھا۔ اچھا جی، جو آپ وسلم کے دادا تھے نا حضرت عبد المطلب، ان کے 12 بیٹے تھے، جہاں تک میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے۔ اب ان میں جو پرومیننٹ نیمز تھے نا جو ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا شاید غزوہ جنگ احد میں یا اسی طرح۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندہ نے جو شہید کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ وسلم نے انہیں وہ دیا تھا، ایک مطلب ٹائٹل دیا تھا سید الشہداء۔ تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، حضرت زبیر اور حضرت ابو طالب، حضرت زرار اور ابو لہب، یہ تمام جو تھے یہ آپ وسلم کے چچا تھے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب حضرت علی کے فادر تھے، حضرت علی ابن ابو طالب ہم پڑھتے ہیں اکثر، تو یہ چیز چلتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں
پلیس آف برتھ بھی ہو گیا، فادر، مدر، گرینڈ فادر، اور یہ ہمیں ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں اکثر. چچا کا نام حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ ہی میں نے آگے لکھا ہوا ہے. پھر فوسٹر مدر حضرت حلیمہ، اور پھر اسی طرح حضرت حلیمہ جو آپ وسلم کی دائی تھی ان کا قبیلہ بنو اسد تھا. اسی طرح آپ وسلم کی جو پہلی وائف تھی حضرت ختیجہ، جن کے ساتھ آپ وسلم کی شادی ہوئی، 25 سال آپ وسلم کی عمر تھی اور حضرت ختیجہ کی 40 سال. پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ وسلم کی پہلی بیوی تھی، امہات المومنین، تو ان کی جب عمر تھی شادی کے وقت تو وہ تھی 40 سال اور آپ وسلم کی تھی 25 سال. اس کے بعد آ جاتا ہے جی جو آپ وسلم کی پہلی بیٹی تھی. اچھا، یہ بیٹی اور بیٹوں کے بارے میں آگے بتاؤں گا. اب آگے آتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ وسلم کی والدہ تھی. ان کی وفات آپ وسلم جب 6 سال کی عمر میں تھے تو آپ وسلم کی والدہ کی وفات ہو گئی. تو ان کی جو قبر مبارک ہے وہ ابوا میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایئر آف پروفیٹ ہوڈ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. نبوت کا سال جو تھا وہ 610 تھا اور بنو قریش سے تعلق تھا. ہاشم خاندان کا نام تھا. پردادا کا نام حضرت ہاشم تھا. ہاں جی. تو آگے پھر یہ ڈیوریشن ہے، فیوریٹ کلر، یہ پھر کچھ MCQs ہیں. یہ عموماً نہیں پوچھے جاتے لیکن پتہ ہونے چاہیے انٹرویو پوائنٹ آف ویو کے ریلیٹڈ. تو اس کے اندر آپ وسلم کی جو بیویاں تھیں جو امہات المومنین ہیں، امہات المومنین 11 ہیں. پھر پہلی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ اس وقت آپ وسلم کو آئی تھنک نبوت نہیں ملی تھی، تو وہ جنگ فجار اس کو ہم کہتے ہیں. اب جی آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر کنیت ایک امپورٹنٹ MCQ مجھے لگا تھا، جو ابو القاسم کنیت ہے آپ وسلم کی. اور آپ وسلم جب حضرت ختیجہ سے شادی ہوئی تو یہ عمر میں بتا چکا ہوں. ایئر آف وفات جو آپ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا وہ 632 AD ہے. اچھا جی، آگے آپ وسلم کی بیٹیاں اور 3 بیٹے آ جاتے ہیں. اب اس کے اندر ہم دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی بیوی تھی امہات المومنین اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی. آپ وسلم بالکل 25 ایئرز اولڈ تھے. تو جب یہ شادی ہوئی تو اس کے بعد آپ وسلم کی جو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں ان میں سے 6 جو تھی وہ حضرت ختیجہ میں سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. یہ جو بیٹے ہیں یہ 3 یا 4 سال کے اندر وفات پا گئے تھے، اور باقی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے. اب سب سے پہلے جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی جو تھی، اور اس کے بعد جن کی شادی حضرت ابو الاس سے ہوئی تھی یہ بھی ہم دیکھیں گے. آگے حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم، یہ دونوں جو بیٹیاں تھیں یہ ہم پتہ ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم جو تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرڈ ہے، جن کی وجہ سے ان کو ٹائٹل ملا تھا ذو النورین کا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور یہ پھر حضرت آپ وسلم کی 4 بیٹیوں کے بارے میں ایک بیسک سا انٹروڈکشن تھا. حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم میرڈ ٹو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیٹس وائی واز کالڈ ذو النورین. اور پھر حضرت زینب واز میرڈ ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ واز میرڈ ٹو حضرت علی اینڈ حضرت زینب واز میرڈ ٹو ابو الاس. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. جو 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ میں سے ہی تھے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ بھی وفات پا گئے. حضرت ابراہیم جو تھے، یہ جو ایک بیٹے تھے یہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے اور یہ بھی وفات پا گئے. تو یہ امہات المومنین ازواج مطہرات ہیں، حضرت ختیجہ سے لے کر حضرت میمونہ تک. یہ ویسے یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. مجھے تو ہر دفعہ بھول جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، یاد ہیں بس سم ٹائمز مکس ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم اچھی طرح یاد کریں. تو یہ ہمارا آج بیسک سا انٹروڈکشن تھا. اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دور خلافت کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.